مؤخر پڑھنا ہے. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا یا کام آپ کے رک جاتی ہوں، کام اٹک جاتے ہوں، تو آپ بھی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھا کریں. آپ کے تمام جائز کام انشاءاللہ عز و جل پورے ہو جائیں گے. جب بھی آپ اپنی دکان کے لیے جاتے ہیں، آفس کے لیے جاتے ہیں صبح، تو جانے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بھی گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو آپ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھٹنوں کا درد، پیروں کا درد یہ جاتا رہے گا. اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستوں پر بھی الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میں یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا، میرا نام ہے محسن وارث، والدہ کا نام ہے غزالہ وارث. میں پچھلے 1 سال سے بے روزگار ہوں، بہت پریشان ہوں، اچھی جاب نہیں مل رہی. کافی وظائف بھی کیے لیکن کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. مجھے کوئی اچھا وظیفہ بتائیں اور استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے. محسن بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جائیے گا نہیں کہیں، ڈائری اور قلم ساتھ رکھیے گا، وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد فرقان ہے، میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. میں ایک گاڑی لے رہا ہوں، مجھے یہ بتانا کہ یہ گاڑی میرے لیے اچھی رہے گی، اس کے بارے میں. گاڑی کون سی لے رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ کہ گاڑی کون سی لے رہے ہیں یہ بھی بتانا تھا فرقان بھائی آپ نے. تو بہرحال میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ ایسا کیجئے، ایک نمبر میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہاتھوں ہاتھ استخارے کا، آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ بھی لیں گے. تو ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے اس نمبر پر آپ رابطہ کر لیجئے 021348587111. روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. اب آپ کا اس وقت سوال مبہم تھا، گاڑی کون سی ہے، کیسے لے رہے ہیں، تو یہ آپ کو وضاحت دینی تھی تاکہ پھر ہاتھوں ہاتھ سلسلے میں استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیتے. استخارہ بھی کروا لیجئے، اور لیکن پہلے دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی بھی آپ ضرور لے لیجئے. دارالفتہ اہل سنت کا نمبر بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں گے. تو دارالفتہ اہل سنت سے بھی شرعی رہنمائی ضرور لیجئے گا. اس نمبر پر آپ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں، اور آج مغرب کے بعد انشاءاللہ براہ راست آپ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت مدنی چینل کے پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکیں گے. چاہے تو اس سلسلے میں یہ اس کا شرعی مسئلہ بھی معلوم کر لیجئے گا، کیونکہ جو بھی کام شروع کریں، جو بھی چیز لیں دیں، شرعی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. استخارہ بھی کروانا چاہیے لیکن دیکھیں شرعی رہنمائی ضرور لے لینا چاہیے. اب جو مثال کے طور پر میں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ جیسے کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اب استخارے میں تو بہتری کا اشارہ آ گیا، اب یہ کام شروع کس انداز سے کرنا ہے، شرعی تقاضے کیا ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق جب اپنے کام کو شروع کریں گے تو الحمدللہ برکتیں بھی رہیں گی. تو شریعت میں برکت ہے الحمدللہ. تو استخارہ بھی کروا لینا چاہیے اور شرعی رہنمائی بھی ضرور لے لینا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل یہ سلسلے بھی آپ مدنی چینل پر ماشاءاللہ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں. آج بھی مغرب کی نماز کے بعد سلسلہ دارالفتہ اہل سنت براہ راست آپ ملاحظہ کر سکیں گے. باقی گاڑی لینے کے حوالے سے اگر آپ مزید وضاحت دے دیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر لیں تو یہ ہے کہ استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا بھی دیا جائے گا. باقی اس سلسلے میں فی الوقت استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. اگلی کال چلا دیجیے. ہمارے گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں. گھر کے لڑائی جھگڑے اور کاروباری معاملات، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار نہیں ہوتا نا جب کسی کا معاشی حوالے سے جب وہ ڈسٹرب رہتا ہے، روزگار نہیں ہے،
تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں، انسان جب معاشی حوالے سے بھی جو ہے نا معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں جی کہ آپس میں جب گھر میں خرچہ نہیں دیں، بچوں کو جب ان کی ضرورت کی چیزیں نہیں لا کے دی جاتی ہیں تو پھر عموماً گھر میں جو ہے نا تھوڑی سی ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر اس پر بھی غور کیا جائے اور کچھ اس کے اسباب، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں رزق میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے اندر قوت برداشت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، صبر، تحمل اپنے مزاج میں اگر ہم نے صبر کی عادت ڈال لی نا، پیدا کر لی نا، اب یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے الحمدللہ. ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو درگزر والا معاملہ اختیار کریں، اسی طرح صبر کرنے کی عادت بنائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صبر اور شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے مل جائیں تو بہت کامیاب ترین شخص ہے. اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال آپ مایوس نہ ہو. دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اگر گھر میں ہوتے ہیں تو حکمت عملی کے ساتھ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی بھی کوشش کریں، معاشی حالات بہتر ہو جائیں. اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ کوشش بھی تو کرنی ہے نا، کوشش بھی کریں. وظیفہ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. ایک ہی ایسا وظیفہ ہے جو وظیفے کی برکت یہ ہے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں اور رزق میں بھی ماشاءاللہ برکت رہتی ہے الحمدللہ عز و جل. یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی وظیفہ کیا ہے ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اپنے ساتھ جلدی جلدی ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. اگلی کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میں سعودیہ میں ہوں. میرے دل کی خواہش ہے میں مکہ میں چلا جاؤں. مکہ میں بھی ہمارا کام ہے. میرے کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں جو میں مکہ چلا جاؤں. میری دل کی خواہش ہے میں مکہ جاؤں. ماشاء اللہ دل کی خواہش. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے بھی لے جائیں، مکہ دکھائیں، مدینہ دکھائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے حسب خواہش تبادلہ. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میری خواہش کے مطابق میرا وہاں پر تبادلہ ہو جائے، وہاں پہ ترکیب بن جائے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. یہ ماشاءاللہ اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے وہ وظیفہ کیا ہے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. مزید کال چلا دیجئے گا. میرا نام محمد نعیم اکبر ہے، والدہ کا نام غلام فضا ہے. میں ایک اسکول چلا رہا ہوں، وہ اس میں کچھ مشکلات ہے، سارا کر دیں گے. اسکول چلا رہے ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتائیں گے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کال تھی. چلیں پہلے ہمارے ان اسلامی بھائی کی روحانی علاج ارشاد فرمائے. عرب شریف سے انہوں نے کال کی ہے. جی بتا رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ مکہ میں شفٹ ہو جائیں، وہاں ان کی ترکیب بن جائے. تو اس حوالے سے وظیفہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کہ آپ چاہ رہے ہیں میرا تبادلہ ہو جائے، جیسے کام آپ کا وہاں پر بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو مکہ شریف جانے کی آپ کی خواہش ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد 11 یا 21 یا 41 بار 41 بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا. تو آپ کی جو خواہش ہے، آپ مکہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور ہر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 21 بار 11 بار یا 41 بار ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے سورہ لہب، تو انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش تبادلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور کاروبار بھی نہیں ہے، تو کاروبار بھی مل جائے، روزگار کی ترکیب بن جائے اور گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے میرے آقائے نعمت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھیں.
اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیں اور اس نمک پر، لاہوری نمک پر دم کر دیں 1001 مرتبہ یا ودودو، اور اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں جمعہ کے روز، یہ عمل کریں، اور وہ نمک جو ہے اسے پھر کسی اونچی جگہ ہی رکھیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک اس نمک کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے گھر میں جو کھانا پکائیں، روٹیاں پکائیں تو اس میں اس نمک کو استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر میں آپس میں اتفاق پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے، دلوں کی کدورتیں یہ دور ہوں گی اور آپس میں پیار اور محبت یہ پیدا ہوگا۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل جب گھر میں اتفاق ہوگا اور پیار محبت ہوگی تو انشاءاللہ روزگار میں بھی خیر و برکت ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھل۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ سمجھل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے محسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 سال ہو چکا ہے اور بے روزگاری کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں اسے کوئی بندش کا معاملہ نہیں آ رہا، آپ کوشش اپنی جاری رکھیں حصول روزگار کے لیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کوشش کریں، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی اور سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ اور وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ اچھا روزگار نصیب ہو اور آپ کے رزق حلال میں برکت رہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ یا اللہ 786 بار جمعہ کی نماز کے بعد لکھ لیجئے، اور اسے جو آپ کی دکان ہے یا مکان ہے تو یہ وہاں پر رکھ لیجئے، تو الحمدللہ عز و جل دکان یا مکان میں رکھنے کی برکت سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت رہتی ہے۔ تو ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی سبحان اللہ پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایک سادے کاغذ پر 786 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد لکھنا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ لیجئے، لکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار، جزاک اللہ 786 بار جمعہ کی نماز کے بعد آپ لکھ لیجئے، اور پھر اسے آپ اپنی دکان میں رکھ لیں یا مکان میں رکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا رزق بڑھتا رہے گا اور مال و دولت میں بھی آپ کی برکت رہے گی۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہ رسالہ بھی آپ چاہیں تو اپنے پاس دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، وقتاً فوقتاً اس میں سے روحانی علاج آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ندیم اختر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں اسکول چلا رہے ہیں ہم اور اس میں کچھ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ندیم بھائی، استخارہ آپ کا کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے نا، جب کسی کا کام اچھا چلتا ہے، کوئی چیز اچھی چلتی ہے تو لوگ بعض اوقات حیرت سے دیکھتے ہیں، تعجب سے دیکھتے ہیں، تو نظر لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، کوئی چیز پسند آئے، کوئی چیز اچھی چلے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ دینا چاہیے، بارک اللہ کہہ دینا چاہیے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں لگتی۔ بہرحال آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے ندیم بھائی، اور اپنے اسکول کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے آپ وہاں استعمال کریں، لٹکانے کے الحمدللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت کے تعویذات دیے جاتے ہیں اور امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعویذات ہوتے ہیں، آپ استعمال کریں، اسکول میں دبائیں اور یہ لٹکائیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں رہیں گی، اور کوشش کر کے صدقہ نکالیں۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید قولز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔
میرا نام محمد عرفان ہے. مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے حمیرہ, ان کی والدہ کا نام ہے شکیلہ. انہیں کافی ٹائم سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی گلا دبا رہا ہو, انہیں گھٹن بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور انہیں الٹیاں بھی لگ جاتی ہیں اچانک. تو براہ کرم اس کا استخارہ کر کے بتا دیں کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں. عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام درخشا ہے, میں اعظم گڑھ سے بول رہی ہوں. مجھے استخارہ کروانا ہے. نام ہے سبانہ, ان کی امی کا نام ہے سبیہ خاتون. سبانہ کی طبیعت بہت خراب رہتی, استخارہ کر کے بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. جاب کے حوالے سے بہت پریشان ہے اور ان کی ترقی نہیں ہو رہی. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی ترقی ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل. اگلی قول چلا دیجیے. میرے ابو کی امی کا نام ممتاز ہے اور میرے ابو کا نام اکبر علی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے ابو جان جب بھی گھر آتے ہیں تو ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی والد صاحب کے لیے آپ کے بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. چلیں کچھ جوابات پہلے شامل کر لیتے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کالز تھیں ہمارے. جاب کی پریشانی ہے, جاب نہیں مل پا رہی, روزگار مل جائے, اس حوالے سے روحانی علاج. اللہ عز و جل ان کی پریشانی کو دور فرمائے. جی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ. اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ایک ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ ملازمت نہیں مل رہی ہے, انشاءاللہ جلد آپ کو حلال و آسان روزگار مل جائے گا. مزید یہ کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرما لیجئے اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے اپنی اس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس معاملے کے لیے دعا کیجئے, دعا قبول ہوگی اور اس جو آپ کی پریشانی ہے انشاءاللہ جلد حل ہو جائے گی. مزید تعویذات اختاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ فرما لیجئے اور تعویذات بھی حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے عرفان بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے ہمشیرہ کے حوالے سے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسا الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے. استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے, بیماری کے معاملات ہیں اور بعض اوقات یہ خود کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خود ہمارا وہم بھی ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ان سب کو ایک روحانی علاج عرض کرتے ہیں. امیر السنت نے اپنے رسالے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو نیند نہ آتی ہو یا ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں, نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی دبوچ رہا ہے, یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے, یا اللہ نہ کرے جنات کے معاملات ہوں, جادو وغیرہ یا آفات و بلیات کا معاملہ ہو, ان سب سے حفاظت کے لیے ایک روحانی علاج ہے. رات کو سونے سے پہلے اس پر عمل کیا کریں. اور ہمارے عرفان بھائی آپ کی ہمشیرہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں کہ رات کو سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کریں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر
جیسے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ پھیلا لیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر لیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر لیں اور اپنے دم کر کے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اور سارے بدن پر پھیریں۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کر کے پھر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ یہی عمل کریں، سہبارہ یہی عمل کریں، 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، اتنا بہترین ماشاءاللہ یہ عمل ہے اور اس کی اتنی برکتیں ہیں، جس کے ساتھ جادو کے معاملات ہوں، جنات کے معاملات ہوں، یا بعض اوقات نیند نہیں آتی، نیند میں ڈر جاتے ہوں، یا ڈراؤنے خواب اگر نظر آتے ہوں، یا جسم پر بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی وزن ڈال رہا ہے یا کوئی دبوچ رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، اس طرح کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ جن کو اس طرح بھی محسوس ہوتا ہو وہ رات کو سونے سے پہلے اس روحانی علاج پر عمل کریں اور وضو بنا کر سوئیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی اتنی برکتیں ملیں گی، آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، سارے وسوسے، سارے وہم آپ کے ختم ہو جائیں گے اور ایک پرسکون نیند آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب کر کے دیکھیں انشاءاللہ، اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے الحمدللہ۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یا یہ روحانی علاج سمجھ نہ آیا ہو تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں یہ مکمل طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک مدنی منع کی قول تھی، آپ نے کہا تھا، شبانہ نام بتایا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، تو استخارہ ان کا کیا گیا تو نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بھی اتروا لیجئے، نظر بد سے حفاظت کا وظیفہ سماعت فرما لیجئے کہ سورۃ القلم کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب کا نام بتایا تھا اکبر علی، اور فرمایا تھا آپ نے کہ جب بھی والد صاحب گھر آتے ہیں تو سر میں درد ہونا یہ شروع ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ تو دیکھیں استخارہ کیا گیا آپ کے والد صاحب کا، تو استخارے میں تو ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ ہے، ایسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ انسانی طبیعت کے دیکھیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب ایک شخص گھر آتا ہے، صبح کا نکلا ہوتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو بعض اوقات طبیعت میں چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اب ٹریفک اگر راستے میں جام ہے تو گھر پہنچے گا تو بعض اوقات سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ طبیعت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم یہ سوچ کر ہم یہ ذہن میں لے آئیں کہ شاید کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، یا گھر میں آتے ہیں والد صاحب تو غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی والد صاحب گھر میں آپ کے آئیں تو آپ انہیں سلام کریں، ٹھیک، اور پانی ان کو پیش کریں، مسکرا کر ان کے پاس آئیں، خیریت معلوم کریں، طبیعت معلوم کریں۔ اب دیکھیں والد صاحب ماشاءاللہ ان کی سر کا درد صحیح ہو جائے گا۔ وظیفہ بھی اس حوالے سے چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر جیسے والد صاحب کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر والد صاحب پہ دم کر دیں، یا والد صاحب خود پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ 65 بار یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد زاہد کریمی مسکت سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی اس کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح طرح سے ہو نہیں پاتا۔ اس کا نام محمد زبیر ہے اور والدہ کا نام حانم بی بی۔ جو بھی کام کرتے ہیں صحیح نہیں ہو پاتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، پھر میں وہی بات دوبارہ عرض کروں گا کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا کریں، کام کیوں صحیح نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے، اس کے اسباب پر بھی غور کر لینا چاہیے نا۔ تو وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کام آپ کے صحیح ہو جائیں، کام پائے تکمیل تک ہوں، پہنچ جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی قول چلا دیجیے۔
میرا نام سمید المیر ہے، میری والدہ کا نام پروین کوثر ہے۔ میں کافی دیر سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، 2-3 دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں، لیکن میرے کام میں کچھ رکاوٹ ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرے بھائی کے منہ میں دانا نکلا ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ لڑکی کا نام ہے جاسمین، والدہ کا نام ہے رضیہ۔ سر میں درد، اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، بے چینی سی لگی رہتی ہے اس کو۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ہمارے تنویر بھائی کی قول تھی بتانے کہ بیرون ملک جانے کی یہ کافی کوشش کر رہے ہیں اور 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں، تو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں سے نجات حاصل ہو جائے، غیر سے اسباب بن جائیں۔ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ان کے ہر کام میں مدد الہی وہ شامل ہو جائے گی۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 255 فیضان اوراد میں اس روحانی علاج کو تحریر فرمایا ہے کہ جو نیند سے بیدار ہو کر، یعنی جب نیند سے بیدار ہوں تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے فوراً بعد آپ یا مقتدرو یہ 20 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی۔ تو آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، اللہ نے چاہا تو جو بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہے، مدد الہی جب شامل ہوگی تو اللہ کی طرف سے ایک مدد مل جائے گی اور کام بھی آپ کے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بتایا کہ بچی کا نام یاسمین اور ان کی والدہ کا نام رضیہ ہے، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ بعض اوقات بچیوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے، اور دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ اچھا، شروع میں 3 بار درود شریف اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر بار سورۃ الکوثر سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی آپ نے اور سیدھے بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیا، دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی تو الٹے گال پر دم کر دیا، تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی تو بچے کی پیشانی پر دم کر دیا، انشاءاللہ عز و جل یہ نظر اتر جائے گی۔ بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو نظر بد سے حفاظت کے تعویذات آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کاٹ کا عمل بھی ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل کاٹ کا عمل کروا لیجئے۔ اور اگر آپ کے علاقوں میں یا آپ کے شہروں میں یا آپ کے ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں ہیں، تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن ہے، اور آپ چاہیں تو اپنا نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریوں کا یہ فارم سبمٹ کیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کاٹ کا عمل کرے گی، گھر بیٹھے آپ کو اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا۔ آپ کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، جو اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کسی کام میں رکاوٹ ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے یا کوئی مشکلات ہیں، یا آپ کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی نہیں مل پا رہی، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشیں آ رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے جادو کے معاملات ہیں، جنات ہیں یا بندشیں آ چکی ہیں، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بس
رستے سے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا سلسلہ کیا جاتا ہے. اس پہ مکمل ایک فارم بنا ہوا ہے. آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر آپ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور باقی ایک اور مدنی مشورہ میں آپ کو دوں. اب مدنی قافلوں میں سفر کریں نا، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کرنے سے بھی مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تعداد ایسی ہے جو آ کر بتاتی ہے الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، یہ مسائل تھے، وہ مشکلات تھیں، یوں کاروبار نہیں چل رہا تھا، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کے دعائیں کی اور مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. مدنی قافلے کی تو اتنی برکت ہے ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ قلبی سکون ملتا ہے الحمدللہ، اللہ کے گھر میں رہنا ملتا ہے اور توفیق ملتی ہے، نمازوں کی پابندی نصیب ہوتی ہے، فرائض پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، نوافل ادا کرنے کا الحمدللہ عز و جل موقع ملتا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ الحمدللہ عز و جل فرائض علوم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دعائیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. مدنی قافلہ میں سفر کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی دعا کریں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اسی طرح ہمارے زبیر بھائی کے حوالے سے آپ نے کال کی تھی، بتایا تھا کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ کام صحیح نہیں ہوتا. اس حوالے سے ایک روحانی علاج آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں. امیر سنت مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج تحریر فرمائے. اگر چاہتے ہیں نا کہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، یہ کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے. جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. اب ظاہر سی بات خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے، پائے تکمیل تک پہنچ جائے، میری مرضی کے مطابق پورا ہو. تو کوئی بھی آپ کام شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ بھائی کے منہ میں دانے نکل آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. اور دانے جن کے نکل آئے نا تو یہ وظیفہ یا رقیبو، را قاف یا با، یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دانے، پھوڑے، پھنسیاں یہ سب اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں. جن کے منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر ایک مخصوص تعویذ ہے اس کا، تو وہ دیا جاتا ہے، تو آپ وہ حاصل کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت افاقہ حاصل ہوگا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئی، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں، 0213485811. اس نمبر پر روزانہ الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ ہوتا ہے. نمبر 1 ہے، مزید یہ نمبر 16 لائنوں پہ مزید جم کرتا ہے، یعنی بیک وقت 16 اسلامی بھائی استخارے میں مصروف عمل ہوتے ہیں. تو جو بھی ان میں سے فارغ ہوتا ہے تو کال ان کی طرف جم کر جاتی ہے. تو ایک تعداد ہے کہ جو الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر رابطہ کرتی ہے، ماہانہ 1000 50,000 سے زائد کم و بیش اسلامی بھائی اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کرواتے ہیں الحمدللہ. بعض اوقات بزی ملتا ہے نمبر، تو آپ ڈائل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی لائن مل جائے گی اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ آپ کا کر دیا جائے گا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، قلبی سکون ملتا ہے. تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ذہن نصیب 30 دن اعتکاف کی نیت فرما لیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ 30 دن کا اعتکاف کی ترکیب ہوگی، اور نہیں تو 10 دن کا تو کم از کم اعتکاف کی نیت فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں
माह शाबान के सदके, माह रमज़ान के सदके अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। आप अपने मसाइल लिख कर इस एड्रेस पर पोस्ट भी करवा सकते हैं और अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस भी लाजमी लिखा कीजिए ताकि मजलिस मकतूबात तावीदात अत्तारिया बाय पोस्ट आपके लिए तावीदात अत्तारिया, मकतूबात अत्तारिया, औराद अत्तारिया आप तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालिह आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या रहमर राहिमीन, मालिक मौला, जिन इस्लामी भाइयों ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी परेशानियों का इजहार किया, या रहमर राहिमीन, खाके मदीना के सदके उनकी बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाक तंग दस्तियां, बेरोजगारियां, बे औलादियां, नाजायज मुकद्दमे बाजियां दूर फरमा। सब पर अपना रहम करम फरमा, फजल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिड़ा चमन हो आबाद, कोई